1272 ہجری اور وصال 25 سفر المظفر 1340 ہجری، آج سے تقریباً 102 سال پہلے. کتنے سال ہو گئے؟ 102 سال پہلے. آپ اندازہ فرمائیں آج ہمارے گھر میں یا آپ کے گھر میں یا گاؤں میں کوئی آدمی انتقال کرتا ہے، 10 سال 20 سال ہائیسٹ 30 سال لوگ اسے یاد رکھتے ہیں، لیکن صدیاں گزر جائے لوگ اسے یاد نہیں رکھتے. کیا بات ہے کہ امام احمد رضا کو اس دنیا سے گئے ہوئے آج سے تقریباً 102 سال ہو گئے، لیکن پھر بھی صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، تمام ممالک اسلامیہ اعلیٰ حضرت کا عرس منایا جاتا ہے. کوئی تو بات ہوگی. آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا اس طرح کے لوگ صدیوں میں آتے ہیں، وہ بھی ہر صدی میں نہیں. انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ امام احمد رضا جیسا عالم، وہ بھی فن اسماء الرجال میں 400 سال تک کوئی عالم پیدا نہیں ہوا. اس طرح 400 سال میں امام احمد رضا جب 4 سال کے تھے تو ناظرہ قرآن مکمل کر لیے. کتنے سال کے تھے؟ تو 4 سال میں. آپ اندازہ فرمائیں ہمارا کیا حال ہے. جب 6 سال کے ہوئے تو ربیع الاول شریف کے موقع پر منبر شریف پر میلاد نبی کے موضوع پر 1 گھنٹہ خطبہ دیا. 6 سال کے ہوئے. اور جب 8 سال کے ہوئے تو 8 سال کے ہونے کے وقت میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی عبید صاحب اللہ مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب اعلیٰ حضرت 6 سال کے تھے تو منبر شریف پر خطبہ دیا. آپ اندازہ فرمائیں 6 سال میں آدمی کیا جانتا ہے. ہم اور آپ جب 6 سال کے رہے ہوں گے تو حضور کے دادا کا نام کیا ہے، دادی کا نام کیا ہے وہ بھی معلوم نہیں. ابھی کے 6 سال کے بچے پوچھ لیں آپ. 6 سال کیا 60 سال کے جو بوڑھے ہو چکے ہیں انہیں بھی حضور کے نانی دادا دادی کا نام مشکل سے یاد ہوگا. لیکن اعلیٰ حضرت 6 سال کے عمر میں حضور کی سیرت پر ممبر مسجد پر خطبہ دیا. یہ کوئی عام آدمی کی بات ہے. جب امام احمد رضا 8 سال کے ہوتے ہیں تو ہدایت النو، یہ عربی کتاب ہے، فن نو کی ایک عظیم کتاب ہے. اور تقریباً جب تک آدمی 10-11 سال یا 12 سال کا نہ ہو جائے اسے یہ کتاب سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے، پڑھنا تو دور کی بات. اور امام احمد رضا کی ذات کو دیکھیں، امام احمد رضا نے 8 سال کی عمر میں اس کتاب کو عربی میں شرح لکھ دی. ہدایت النو جو عربی زبان میں ہے، امام احمد رضا نے فقط 8 سال کی عمر میں اس کتاب کی عربی میں شرح کی. یہ کوئی عام آدمی کر سکتا ہے؟ اور آگے بڑھیا، امام احمد رضا جب 13 سال 10 مہینے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ایک دن کیا ہوتا ہے، ان کے والد صاحب مولانا نقی علی خان صاحب دارالفتہ میں بیٹھتے تھے. ایک دن ان کی عدم موجودگی میں وہ وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں ایک استفتاء لکھا دیتا ہے. وہ فتویٰ کیا رہتا ہے؟ فتویٰ یہ رہتا ہے کہ اگر ناک کے ذریعے بچہ کے ناک کے ذریعے حلق میں دودھ چلا جائے، کسی عورت کا دودھ حلق کے اندر چلا جائے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں، یعنی وہ عورت اس بچے کی رضائی ماں ہوگی یا نہیں. امام احمد رضا نے اس وقت تقریباً 12 یا 14 کتابوں سے دلائل دی اور فرمایا کہ ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے دودھ حلق کے اندر اتر جائے، وہ حلق کے اندر یہ دودھ اترنا حرمت رضاعت لائے گا. یعنی
ناک کے ذریعے اگر دودھ حلق کے اندر چلا جائے اس سے بھی حرمت رضاعت ثابت ہوگی اور وہ عورت اس بچے کی ماں ہوگی. اب بتلائیں 13 سال کی عمر میں امام احمد رضا نے پہلا فتویٰ دیا. یہ کوئی عام آدمی کی بات ہے؟ ایک اور بات آپ کو ہم بتاتے ہیں. ایک مولانا شاہ عبد القادر صاحب ہیں, ان سے امام احمد رضا نے تقریباً میزان منشئی بنیادی تعلیم ان سے حاصل کی. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ یہی استاد اپنے شاگرد امام احمد رضا سے ہدایہ وغیرہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں. ایک شاگرد سے ایک استاد جو بچپن میں اسے پڑھائے ہوا رہتا ہے, وہ استاد ایک وقت آتا ہے کہ اپنے اسی شاگرد سے فقہ حنفی کی سب سے عظیم کتاب ہدایہ پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. امام احمد رضا ایک کتاب ہے مسلم الثبوت. میں اعلیٰ حضرت کا علم دکھا رہا ہوں آپ کے سامنے. کتنے بڑے عالم تھے. لوگ یہ کہتے تھے بس عالم تھے. ان جیسا عالم 400 صدی میں نہیں گزرا. اور میں یہ تاریخ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, میں کوئی مقرر نہیں ہوں جو میں ادھر ادھر کی باتیں کروں گا. مسلم الثبوت یہ اصول فقہ کی مشکل ترین کتاب ہے. بڑے بڑے اساتذہ کو یہ کتاب سمجھ میں نہیں آتی, لیکن اعلیٰ حضرت اس کتاب کو زمانہ طالب علمی میں پڑھا کرتے تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اعلیٰ حضرت وہ کتاب پڑھ رہے تھے, ان کے والد مولانا نقی علی خان صاحب اس کتاب کے حاشیے پر متن سے, متن ہوتا ہے ایک حاشیہ ہوتا ہے, تو حاشیے پر متن سے ایک اعتراض ہو رہا تھا, ایک سوال سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, تو انہوں نے اس اعتراض کو لکھا اور اس جواب کو لکھ دیا. اعلیٰ حضرت جب اس کتاب کو اٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں تو آپ بھی وہیں پر ایک حاشیہ لگاتے ہیں, اور ایسا حاشیہ لگاتے ہیں کہ متن کی اس طرح تصریح فرماتے ہیں کہ جو اعتراض ہو رہا تھا وہ اعتراض ہی نہیں ہوتا. پھر جب مولانا نقی علی خان صاحب وہ کتاب دیکھتے ہیں اور یہ جواب کو پڑھتے ہیں تو امام احمد رضا کو بلاتے ہیں, اپنے بیٹے امام احمد رضا کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں احمد رضا تم مجھ سے پڑھتے نہیں ہو بلکہ مجھے پڑھاتے ہو. باپ ہو کر بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے پڑھتے نہیں ہو بلکہ تم مجھے پڑھاتے ہو. اندازہ فرمائیں. آپ سوچیں گے یہ تو دینی علوم میں ماہر تھے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جانتے ہیں سبھی حضرات, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سر ضیاء الدین تھے. یہ یورپی ممالک سے پڑھ کے آئے تھے. ریاضی کا ایک مسئلہ, میتھ کا ایک مسئلہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. کئی جگہ چکر لگا لیے, کئی جگہ دورہ کر لیا, انہیں کہیں سے کوئی جواب نہیں ملا. آخر میں انہوں نے یہ پلاننگ بنایا کہ اب میں یہاں سے جرمن جاؤں گا. کہاں جاؤں گا؟ جرمن, تاکہ وہاں جا کر اس مسئلے کو حل کروں. مولانا سید سلیمان اشرف بہاری جو اس زمانے میں صدر شعبہ اردو کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پروفیسر تھے, وہ کہتے ہیں کہ بریلی میں ایک مولانا صاحب ہیں, چلیے ان سے پوچھتے ہیں. وہ کہتے ہیں آئے, بڑے بڑے پروفیسر سے یہ سوال حل نہیں ہوا, تم ایک مولانا کے پاس جانے کہہ رہے. مولانا تو بس اتنا جانتا ہوگا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, حلال حرام کا فرق کیسے کیا ہوگا. مولانا کا کام تو بس اتنا ہی ہے. وہ کہتے ہیں آپ جرمن جائیں, یورپ جائیں, کیمبرج یونیورسٹی جائیں, جہاں جانا ہے جائیں, لیکن علی گڑھ سے بریلی کتنا دور ہے, ایک بار جانے میں کیا ہے, نہ آپ کو کرایہ لگے گا, سرکاری گاڑی سے جانا ہوگا. وہ کہتے ہیں چلو جب تمہاری اتنی ضد ہے تو ہم چلتے ہیں. جب امام احمد رضا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو عصر کی اذان ہو چکی ہوتی. امام احمد رضا پوچھتے ہیں کیا کیوں آنا ہوا, تو کہتے ہیں سر ایک ریاضی کا مسئلہ ہے, حل کرنے کے لیے. امام احمد رضا کہتے ہیں اچھا بتاؤ. کہتے ہیں آپ پہلے نماز پڑھ لیں, اس کے بعد ہم کہیں گے. یعنی ان کے کہنے کا مقصد تھا کہ یہ بڑا مسئلہ ہے, یہ آسانی سے ہونے والا نہیں ہے, آپ پہلے نماز پڑھ لیں, اس کے بعد ہم آپ کے سامنے یہ سوال رکھیں گے. وہ کہتے ہیں نہیں آپ بتلائیے نا. وہ سوال کرتے ہیں اور امام احمد رضا امامہ باندھتے ہوئے برجستہ جواب دے دیتے ہیں. جب یہ جواب سنتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کے آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ سنا تھا کہ علم لدنی بھی کوئی چیز ہے,
آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اس صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ نمازی بن جاتے ہیں اور داڑھی رکھ لیتے ہیں. یہ امام محمد رضا کی صحبت. علم فلسفہ میں امام محمد رضا نے الکلمۃ الملہمہ لکھا. اب ایک فتاوی رضیہ کا حوالہ ہے، یہ تقریباً 32 جلد میں یہ کتاب ہے، اور یہ اتنی بڑی کتاب ہے، تقریباً 30,000 صفحات پر یہ کتاب ہے. کوئی ایک عالم بھی اپنی پوری زندگی لگا دے تو کیا 30,000 صفحات کی کتاب لکھ سکتا اکیلے؟ لیکن امام محمد رضا کی ذات ایسی ہے. آپ امام محمد رضا کو پڑھیں، آپ پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا غیروں نے پڑھا ہے، غیروں نے اعتراف بھی کیا ہے. مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو امام احمد رضا کی شخصیت سے واقف کرائے اور ان کا جو روش تھا ان کے روش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وقت کی قلت دامنگیر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.